वफाकी हुकूमत ने 14 अगस्त से इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है और इस पाबंदी की जो खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। अब हमने कल एक वाक़या देखा सोशल मीडिया पर, उसकी वीडियो सब लोगों ने देखी, वायरल हुई वीडियो कि एक फूड आउटलेट है सेवर के नाम से और वो इस्लामाबाद में है। वहाँ पर जब हुकूमत के नुमाइंदे गए और वहाँ उन्होंने चेक करने की कोशिश की तो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया और फिर उसके बाद उस जगह को सील कर दिया गया है। और ये वीडियो आपके सामने चल रही है, आप देख सकते हैं कि ये मामला किस तरीके से कितना नेगेटिव रास्ते पर चला गया था और किस तरीके से वहाँ पर धक्कम पेल हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था और लोग यूँ लड़ रहे थे कि जैसे कानून पर पाबंदी करवाने के लिए हुकूमत के लोग ना आए हों बल्कि शायद कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो बहरहाल इस हवाले से हम बात करेंगे और हुकूमत कर क्या रही है, क्या वो जो प्लास्टिक बैग्स का रिप्लेसमेंट है वो हुकूमत की तरफ से तैयार हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के हमाद शमीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो मुझे बताइए कल का जो वाक़या हुआ उसके बारे में ज़रा हम बात कर लें, फिर ऑल्टरनेट्स पर आते हैं कि ये कल वाक़या क्या हुआ। ये आउटलेट्स जो हैं जो कि प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम हुकूमत की इस पाबंदी को मानें? जी खुशाइन बात यह है कि ज़्यादातर जो आउटलेट्स हैं, ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो फुली कंप्लाइंट हैं। इवन कल हमारा एक विज़िट था मंगल बाज़ार का और वहाँ पे इक्का दुक्का लोगों के हाथों में हमने वो भी जो अपने घरों से शॉपिंग बैग्स लाए थे प्लास्टिक के वो देखे। ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी वॉलंटरीली स्विच कर लिया है क्योंकि ये हमारी मुहिम पिछले 2 महीने से चल रही है। पूरे इस्लामाबाद में बैनर्स स्टीमर्स लगे हुए हैं, अखबारों में और टीवी रेडियो मीडिया के ज़रिए। हाँ, तो सबको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। जो नहीं स्विच कर रहे हैं उनकी क्या वजह है? ऑब्वियसली कुछ लोगों के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट्स होते हैं। शायद कुछ आउटलेट्स ने बहुत बड़ी तादाद में शॉपिंग बैग्स बनवाए हुए थे जो पिछले 2 माह में उसको पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाए। इनका क्या मामला था ये जो कल वाक़या? इनका मामला ऐसा ही है कि वो कन्वीनियंस उनको लगती है इस बात में कि अगर वो प्लास्टिक के बैग में वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं तो वो उनको लोगों को भी कन्वीनियंस होती है और इनको लिए तो बहुत ही कन्वीनियंट है। लेकिन हमने फ्राइडे को जब अवेयरनेस कैंपेन के सिलसिले में, हम इसको रेड वगैरह नहीं कहते, एक अवेयरनेस कैंपेन के सिलसिले में फ्राइडे को जब हमने विज़िट किया इस आउटलेट को तो हमने वहाँ आगही की मुहिम के सिलसिले में उनको बताया कि इसके क्या क्या मुज़र असरात हैं। वहाँ पे जितने इनके कस्टमर्स खड़े थे उनको हमने जूट के और कैनवस के बैग्स भी दिए और उनको बताया कि ये ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जब बाकी लोग स्विच कर गए हैं तो आप भी मेहरबानी। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो उस वक्त उनके पास कोई 80 kg के करीब 80 किलो के करीब प्लास्टिक बैग्स मौजूद थे जो उन्होंने एक वॉलंटरीली हमारे हवाले कर दिए कि जी हम इंशाल्लाह स्विच कर जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि ये 1 दिन की कंजम्पशन है। तो आप इमेजिन करें कि इस्लामाबाद जैसे एक छोटे से शहर में 80 kg शॉपिंग बैग्स। मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये इस लड़ाई झगड़े तक नौबत कैसे पहुँच गई? कानून ना मानने वाला जज्बा था या कोई और बात हुई थी? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो हमें कहीं से रेजिस्टेंस नहीं आई थी, ये पहला ऐसा वाक़या है। तो उसकी वजूहात शायद यही होंगी कि वो मैंने जिस तरह कहा कि कन्वीनियंस उनको लगती है। अच्छा, इतनी आसानी है कि हम कानून तोड़ दें। चलिए ठीक है, ये चले, मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। लेकिन कुछ एक और मामला भी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्लास्टिक में ही ली जा सकती हैं, वो अगर कागज़ की थैली में डाली जाए तो प्रॉब्लम होगी। बिरयानी अगर किसी ने लेनी है तो वो कागज़ की थैली में लेगा तो घर पहुँचने तक वो बिरयानी भी नहीं होगी और वो थैली भी नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी और चीज़ें। बिल्कुल सही। तो उसके लिए क्या हल है? जी देखिए, बहुत वेल थॉट आउट ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन थी जो की गई, जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं। इसमें ऑल्टरनेटिव्स को देखा गया है किन कामों के लिए अभी भी अलाउड हैं। गोश्त, दूध, दही, ये दही लेना हो तो कैसे लें? उसके लिए फ्लैट बैग्स, जिसको आप प्लास्टिक की थैली बोलते हैं, वो अलाउड है। वो अलाउड है? जी, वो अलाउड है। अच्छा, ये जो शॉपिंग बैग हैंडल वाला है जो हम 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए यूज़ करते हैं, एक चीज़ को उसमें कोई चीज़ डाली, घर लेके गए, उसके बाद वो अगले 500 साल तक इस एनवायरनमेंट में रहता है, उस पे सिर्फ पाबंदी आई। वो जो प्लास्टिक जो कि दही के लिए या मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स ये नहीं होते, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते? जी, बात यह है कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए।
تو بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہیں جن کی انٹیگریٹی، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اگر وہ چاول کو یا کسی بریڈ کو اگر وہ پلاسٹک کا وہ تھیلی نہیں ہوگی تو اس کی انٹیگریٹی ہی خراب ہو جائے گی، وہ بسکٹ جو ہے خراب ہو جائے گا، وہ بریڈ خراب ہو جائے گی، وہ چاول خراب ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ایگزیمپشن دی گئی ہے ان بیگز کو. اور ان کی کوئی خاص کوالٹی ہونی چاہیے، کوئی خاص رجسٹریشن ہے؟ جی، صرف ان کو رجسٹر ہونا پڑے گا ان پروڈیوسرز کو جو وہ تھیلیاں بناتے ہیں EPA کے ساتھ، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ساتھ، اور وہ ہمارے ساتھ اس مہم میں شامل ہوں گے جب ان تھیلیوں کو پھر ری سائیکل کیا جائے. صحیح، وہ خاص تھیلیاں ہوں گی، خاص ان کی جو ہے وہ اس کے اندر پلاسٹک کی مقدار ہوگی اور پھر ری سائیکل بھی ہو سکے، ری سائیکل کی وہی تھیلیاں استعمال ہوں اگر پلاسٹک کی ہو رہی. ٹھیک. اچھا، اب یہ جو تھیلیاں آپ لے کر آئے ہیں، یہ اگر میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں، اس کے بارے میں بتائیے بھائی، یہ کیا ہے؟ کیا یہ حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ جی، ریسورس کرنچ تو ہمیشہ سے وسائل کی کمی تو رہی ہے حکومت کے پاس، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ آگے آیا ہے. انہوں نے اس انیشیٹو میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور مختلف کمپنیوں نے ہمیں یہ بیگز جو کہ 100% بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہیں یہ بنا کے دیے ہیں. یہ 100% جوٹ کا بنا ہوا جوٹ کا بیگ ہے اور اس کے اندر یہ لوگو بھی لگا ہوا ہے. جی، گورنمنٹ آف پاکستان کا لوگو لگا ہوا ہے. اور ایسے بیگز مختلف قسموں کے، جوٹ، کینوس، کاٹن، پیپر کے بیگز، یہ ہم نے 1,25,000 اسلام آباد کے اندر ہم تقسیم کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، فری میں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. فری میں. جی، مطلب اب حکومت لوگوں کو یہ بیگز بھی دے گی کہ خدا کا واسطہ ہے انہیں استعمال کر لو، پلاسٹک استعمال نہ کرو. جی بالکل ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ جو بیگ ہے یہ لوگوں میں فری ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، جوٹ کے بیگ ہیں، اور یہ آپ مختلف چیزوں کے لیے استعمال. یہ کینوس کا بیگ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور یہ والا بیگ بھی دکھاتے ہیں ہم. یہ کینوس کا جو بیگ ہے. اچھا جی، یہ بیگ ہے کینوس کا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی منسٹری آف کلائمیٹ چینج، کلین گرین پاکستان، پلاسٹک سے چھٹکارا، سرسبز ماحول ہمارا. ٹھیک ہے. تو یہ بیگ بھی مختلف کارپوریٹس کے ساتھ مل کر بنائے گئے ہیں. جی، بہت سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. کارپوریٹ اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ بیگز بنوا کے دیے ہیں. یہ کتنے ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں؟ یہ ٹوٹل میں نے عرض کیا کہ یہ ٹوٹل سب ملا کر جی 1,25,000 بیگز ایسے ہیں آلٹرنیٹ مٹیریل کے جو بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو فری آف کاسٹ دیے جا رہے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد چلیں، یہ تو فری آف کاسٹ دیے جا رہے ہیں، تو یہ 3 بیگ تو ادھر گفٹ آ گئے نا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. یہ آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہم نیوز کو یہ بیگ گفٹ کیے ہیں، بلکہ ہم بھی اپنے کچھ اس طرح کے بیگز بنا کر لوگوں میں بانٹیں. اصل بات یہ ہے یہ تاکہ ہم اس کو سیمپل کے طور پہ ٹریٹ کریں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو جرمانے ہیں وہ کیا ہیں اور کتنے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وقت دیا جانا چاہیے. کل میں بھی جب کچھ شاپنگ کرنے کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے ساری چیزیں کاغذ کی تھیلی میں ڈال دی اور میں بھی پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میرے پاس یہ بیگ نہیں تھا. تو میں نے اسے پھر ہاتھ میں اس طریقے سے اٹھایا اور لے کر آیا میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں دیا حکومت نے. اب جون سے جب ایک کیمپین چل رہی تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آج پاکستان میں ہے کچرا پھینک رہے ہیں، کل انہیں فوراً دبئی آپ بھجوائیں، یہ کچرا نہیں پھینکیں گے، یا ان کو کسی باہر ممالک میں بھجوا دیں، یہ کچرا نہیں پھینکیں گے، وہاں پر فوراً صحیح ہو جائیں گے. یہاں پر انہیں ٹائم چاہیے. یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ بس کچھ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دیر سے ہم عمل درآمد کی طرف جاتے ہیں، اور تقریباً 2 ماہ سے ہمارے منسٹرز میڈیا پہ آ رہے ہیں. ملک امین اسلم صاحب ہمارے ایڈوائزر ہیں، زرتاج گل صاحبہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، آپ کے چینل کے توسط سے بھی پریس کانفرنسز میں بھی جون میں ہی یہ آگاہی مہم شروع کر دی تھی. اور یہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے کلین گرین پاکستان کا، اسی کے انڈر جو کلین کمپوننٹ ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. اب جرمانوں پر آ جاتے ہیں ذرا. جی، کیونکہ یہ ہماری میں نے یہ دیکھا ہے جرمانے کے بغیر ہماری قوم شاید نہیں سدھرتی ہے. آپ کا بھی مجھے نہیں پتا یہ تجربہ ہے یا نہیں ہے. کتنا جرمانہ ہے اگر کوئی پلاسٹک بیگز استعمال کر رہا ہے؟ جی، یہ ماڈل جو ہم نے اپنایا ہے یہ کینین ماڈل ہے. اچھا. اور کینیا اور روانڈا اس وقت دنیا کے صاف ترین ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑی عجیب سی میں بات کر رہا ہوں کہ کینیا اور روانڈا جنہوں نے پچھلے 1-2 سال سے اس طرح کی ریگولیشنز کو اپنایا ہے، وہ ماڈل ہم نے کیا ہے جس میں اس کو گلوٹین اپروچ کہتے ہیں، جس میں ایک دم سے نہ اس کی تھکنس بڑھانے کی بات ہے، نہ کوئی اور مٹیریل، اس کو ایک دم سے ختم کرنے کی بات ہے، تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے ہماری. اور اس کو ہم پائلٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں. تو ان کے ہاں بہت بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ختم ہوا. یہ جرمانے بھاری ہی ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اب ہمارے ہاں پھر بھی قدرے اس کو اس لیول پہ رکھا ہے کہ
پروہیبٹیو تو ہوں، لوگوں کو اس سے باز رہنے کی تلقین بھی ہو جائے اور لوگ شاید وہ جرمانہ دینے کے قابل بھی ہوں۔ اس میں جو شخص یوز کرے گا بیگ، ابھی تک ہم نے کسی کو جرمانہ کیا نہیں، ابھی تک وہ اویئرنیس کی ایک کیمپین ہم چلا رہے ہیں۔ لیکن جو یوز کرے گا اس کو کتنا جرمانہ ہے؟ اس کو 5,000 روپیہ جرمانہ ہوگا۔ اور یہ جرمانہ کون لے سکتا ہے؟ کون اس پر جا کے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ یوز کیا ہے تو اب آپ کو دینا پڑے گا؟ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پوری ٹیمز بنا دی گئی ہیں، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن، MCI، CDA، یہ ٹیمز ہر مارکیٹس میں موجود ہوں گی؟ جی، یہ چاروں ٹیم بنا دی گئی ہیں۔ چاروں ٹیمز میں ایک اسسٹنٹ کمشنر شامل ہیں، پولیس کا اسکواڈ شامل ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں تھرو آؤٹ عوام کا تعاون حاصل رہا ہے۔ لوگوں کو پبلک پر 5,000 روپے کا جرمانہ، 5,000 کا۔ اچھا، سیلرز پر جو کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے جو سیل کر رہا ہے اس کو 10,000 روپے کا جرمانہ پہلی دفعہ خلاف ورزی پر۔ اچھا، پہلی دفعہ میں 10,000 روپے، دوسری دفعہ 20,000 اور تیسری دفعہ 50,000۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، 50,000۔ اور جو مینوفیکچرر پھر اس کے بعد اگر کوئی کرے تو پھر وہ پھر ریکر کرتا رہے گا، 50,000 وہ ریکر کرتا رہے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب بھی وہ پکڑا جائے گا 50,000 روپے جرمانہ ہے، صحیح، ہر دفعہ جو ہے اس پہ۔ اور جو مینوفیکچرر ہے اس پہ ذرا ہیوی پینلٹی عائد کی گئی ہے، 1 لاکھ روپیہ پہلی خلاف ورزی پہ، 2 لاکھ روپیہ دوسری پہ اور 5 لاکھ روپیہ۔ تو 5,000 سے 5 لاکھ تک کا جرمانہ ہے جو ابھی تک کسی کو کیا نہیں گیا تھا، کہ ایک آگہی کی مہم آگے بڑھتی رہے۔ اس کے بعد تو یہ جرمانے کب سے شروع ہوں گے؟ اس کا اطلاق جہاں پہ بھی ہم دوسری دفعہ خلاف ورزی ابھی دیکھیں گے، فی الحال تو جس طرح اویئرنیس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو وہاں پہ ان کو جرمانہ کیا جائے گا۔ جیسے کل جو ہوا ہے واقعہ، اس پر کوئی جرمانہ ہوا ہے؟ جی، چونکہ دوسری دفعہ انہوں نے یہ خلاف ورزی کی تو اس لیے پھر ان کو پہلی دفعہ ہم نے اس پہ کتنا جرمانہ ہوا؟ یہ ان کو 2 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ جرمانے ہوں گے تو ہی ہماری قوم شاید اس پر عمل کرے گی، ورنہ کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس طرح کی پابندیاں قانونی طور پر تو آ جاتی ہیں لیکن پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے کہ شاید قانون ہم بھول چکے ہیں، وہی پلاسٹک کے بیگز، وہی گندگی، وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اہم چیز ہے، شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور بتایا لوگوں کو کہ واقعی یہ کتنا ضروری ہے، اور اگر کوئی اس قانون پر عمل نہیں کرے گا تو اس پر جرمانہ ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا ماحول، ہمارا پاکستان صاف چاہیے۔ یہ جو پلاسٹک ہے یہ ہم چند منٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ 500 سال تک ڈیگریڈ نہیں ہوتا ہے، ہمارے اس انوائرمنٹ کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، تو اس چیز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔